ایک دفعہ بادشاہ کے دربار سے ہیرا غائب ہو گیا، جبکہ اس دن بادشاہ کے دربار میں اس کے ملازموں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے سب کو بلایا اور سب سے پوچھا کہ جو بھی چور ہے وہ شرافت سے سامنے آ جائے، ورنہ سخت سزا ملے گی، پر کسی نے بھی نہیں بتایا۔ اس پوچھ تاچھ میں بادشاہ نے 3-4 دن لگا دیے۔ بادشاہ بہت ضدی تھا، اس نے ایگو پہ بات لے لی اور ایگو میں آ کر بادشاہ نے پورے وہ اپنے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو ہیرا میرا چوری ہوا ہے دربار سے مجھے چور پکڑ کے دے گا تو اس کو میں وہ ہیرا بھی انعام میں دوں گا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے قیمتی انعامات دوں گا۔ تو شہر کے ماہر لوگ چور پکڑنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آنے لگے، ٹھیک ہے، اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے اپنے وہ چور کو پکڑنے کی پوری کوشش کرنے لگے، پر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اتنے میں ایک غریب شخص اپنا گدھا لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے دربار میں گدھے کو دیکھ کر بہت ہی غصہ ہوتا ہے اور غریب بندے کو بولتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی بادشاہ کے دربار میں آنے کا، اور اس گدھے کو کیوں لے کر آ گئے؟ تو اس پہ غریب نے بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک جادوگر گدھا ہے، کوئی عام گدھا نہیں ہے، اور یہی گدھا آپ کے چور کو پکڑ کے دکھائے گا۔ تو یہ سب سن کے سارے حاضرین اور کا انٹرسٹ بڑھ گیا اور سب آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ گدھا کیسے چور کو پکڑے گا۔ اس نے ایک میدان میں بند خیمہ لگوایا اور بولا کہ اس خیمے کے اندر گدھے کو باندھ دو، ایک سائیڈ سے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور دوسری سائیڈ سے آپ کے سارے ملازم لائن لگا کر کھڑے ہوں گے۔ تو اس لائن سے ہر ایک شخص باری باری خیمے کے اندر جائے گا، گدھے کی پونچھ کو پکڑے گا اور دوسری سائیڈ سے باہر آ جائے گا۔ تو جو بھی چور ہوگا تو وہ جیسے ہی گدھے کی پونچھ کو پکڑے گا تو وہ گدھا چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ وہ گدھا جادوگر گدھا ہے۔ تو خیمہ لگ گیا، ایک انٹرنس پہ وہ کھڑا ہو گیا غریب بندہ، دوسرے انٹرنس پہ دوسرے سارے جو بھی اس کے ملازم تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ملازم ایک ایک کر کے خیمے کی اندر داخل ہوتے گئے، گدھے کی پونچھ کو پکڑ کے باہر آتے گئے۔ اب جیسے ہی باہر آتے تو یہ غریب بندہ کیا کرتا، ان کے ہاتھ چیک کر کے ان کو چھوڑتا جا رہا تھا۔ کافی ملازم اس طرح سے کراس ہوتے گئے اور پھر ایک باورچی کی باری آئی اور وہ جیسے ہی خیمے سے اندر سے باہر نکلا تو اس نے اس کا ہاتھ چیک کیا اور فوراً اس کے گریبان سے پکڑ کے بولا کہ تم ہی چور ہو، تم نے ہی ہیرا چرایا ہے۔ تو وہ باورچی جو تھا وہ ڈر گیا اور وہ سہما گیا اور وہ اس نے قبول کر لیا کہ ہاں واقعی میں نے ہی چرایا ہے، اب تو میں پکڑا گیا ہوں۔ فی الحال تو اب یہ سب چیزیں دیکھ کر نا، جیسے چور پکڑا گیا تو سارے لوگ دیکھنے والے خوش ہو گئے کہ بھائی باورچی نے ایکسپٹ بھی کر لیا ہے کہ ہاں میں چور ہوں۔ لیکن اس بادشاہ کے دماغ میں ایک سوال چل رہا تھا کہ اس شخص سے پوچھا سوال بادشاہ نے نا کہ تم نے تو بولا تھا کہ یہ گدھا چیخے گا چلائے گا، تو اس نے تو وہ کوئی چیخا چلایا نہیں، اور پھر تم نے اس کو کیسے پکڑا؟ تو غریب بندہ اس کو بولتا ہے کہ یہ کوئی عام گدھا ہے، یہ کوئی جادوگر گدھا نہیں ہے، میں نے یہ ایسے ہی بولا تھا کہ بھائی سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس گدھے کی پونچھ پر سرسوں کا تیل لگا دیا تھا۔ اب جو بھی اس گدھے کو پکڑ رہا تھا، اس کی پونچھ کو پکڑ رہا تھا، تو وہ جیسے ہی باہر آتا تو اس کے ہاتھ سے سمیل بھی آ رہی تھی، جبکہ یہ جب باورچی باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں نے چیک کیا تو اس کا ہاتھ آئلی نہیں تھا اور نہ ہی سمیل تھی۔ تو مجھے یہ دیکھ کر شک ہو گیا کہ اس نے گدھے کی پونچھ کو پکڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ اگر اس نے پونچھ کو پکڑ لیا تو گدھا چیخے گا چلائے گا، اور اس لیے یہ پکڑا گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو ہیرا بھی دیا، انعام بھی دیے اور اپنے پاس ایک نوکری بھی دے دی۔ دوستو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ یہ کام ہم سے اوپر ہے، تو وہ ان کو اگر کوئی قابل گدھے والا بھی ملتا تھا نا تو اس کو بھی اپنی قابلیت دکھانے کا موقع ضرور دیتے تھے۔
لیکن ہمارے جو آج کل کے بادشاہ ہیں وہ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس جو قابل لوگ موجود ہیں ان کو بھی وہ کچھ نہیں کرنے دے رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ یہ آپ کو قصہ کیسا لگا۔